دیکھیں عمیر، یہ جو سکسیس کا سوال ہے یہ اس طرح کا ہے کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ڈیفرینٹ ہوتا ہے. ہر بندے کے لیے کامیابی کا معیار کچھ اور ہوگا. میرے لیے کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، آپ کے لیے کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. اسی طرح ہر ایک بندے کا اس کے لیے سکسیسفل ہونا کچھ چیز اچیو کرنے کے برابر ہے. وہ کہتا ہے کہ بعض کسی بندے کی سکسیس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو صرف اس نے اچھا پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کو ایک جاب مل گئی، اس کے لیے سکسیس ہے، وہ وہیں پر جا کر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف لوگ کے مختلف پیمانے ہیں سکسیس کے. اچھا دیکھیں، سکسیس اصل میں ہوتی کیا ہے؟ سکسیس از ڈیپینڈنٹ آن یور سیلف اسٹیم. جو آپ نے سیلف اسٹیم اپنا رکھا ہوا، سیلف اسٹیم سے مراد جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے، جب آپ وہ اچیو کرتے ہیں تو یو تھنک یو آر سکسیسفل. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ سکسیس کسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر، نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ گلوبلی سکسیس ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں سکسیسفل بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کو ایک بہت بڑا بنگلو ہے اور اس کے ارد گرد نوکر ہے، اس کی اپنی ایک کمپنی ہے، وہ ایک بڑی کمپنی کا سی ای او بنا ہوا ہے اور فوربس میگزین میں اس کا نام آ رہا ہے، تو ہم اس بندے کو سکسیسفل کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایز اے مسلم دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا ریفرنس ہوتا ہے وہ ریفرنس ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ریفرنس ہے. اور قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو کامیاب آدمی وہ ہوگا جس کو اس کا جو اعمال نامہ ہے، اس کے جتنے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کو مل جائے رائٹ ہینڈ کے اوپر. یہ کامیاب انسان کی ڈیفینیشن ہے. اور ناکام انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ مل جائے گا دائنے ہاتھ میں. تو یہ ایک جو ہمیں شریعت نے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو کہ کامیاب اور ایک ناکام آدمی کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ ہے. خیر، اب بات آتی ہے وہی کہ اس میں تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ دنیا میں ہمیں کس طرح بدل جائے گا تو موت کے بعد بھی. لیکن دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم میٹیریلسٹک ہو جائیں. آج کے نوجوان کے اندر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ میٹیریلسٹک ہونے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اگزامپل لیں. کیا حضرت علی ہمارے نزدیک، میں آپ سے پوچھتا ہوں میر بھائی، کیا حضرت علی معاذ اللہ کیا وہ ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جو ہے دنیا سے گیا ہے تو وہ ایک کامیاب گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تو یہ تھی کہ شادی کے ٹائم پر ان کے پاس بیوی کو حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ دو جہاں کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی حق مہر ہے تمہارے پاس دینے کو؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں تو آپ کے سامنے ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر تو لازمی دینا ہے. تو ان کے پاس کوئی ایک ذرہ تھی جو کہ جا کر انہوں نے بازار میں، پھر بعد میں وہ ایک لمبی سٹوری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لی. تو بات کر رہا تھا کہ حضرت علی کے پاس تو اپنی بیوی کو حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا. کسی صحابی نے ان کو مکان دے دیا تھا کہ آپ میرے حجرے میں آ کر رہ سکتے ہیں، اپنی جو آپ اپنی زوجہ کو لائیں گے، اپنی وائف کو لائیں گے تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، منہ سے تو ہم کہتے ہیں جی سارے ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ جی ہمارے لیے آئیڈیل سارے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، علی کے نام کے نعرے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، نعرہ حیدری، اور حضرت علی کے نام پر جو ہے لاکھوں جو ہے لوگ، لاکھوں عقیدت مند ان کے نام پر صدقات دیتے ہیں، ان کے جشن مناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیلس تو سیٹ کیے ہیں، ہم ان کو منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ دیز آر آور آئیڈیلس، لیکن ہم ان کو فالو کتنا کر رہے ہیں. فالو کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سکسیس کی پھر وہی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ سکسیس کو ہم جو ہے ناپتے ہیں میٹیریلسٹک چیزوں کے اندر، ہم مادہ پرست چیزوں کے اندر اپنی سکسیس دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی کہ جبکہ بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کہتی ہے. اچھا، آج ہی اتفاق سے آج ہی میں سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کو اس کے اندر جو ہے اس کے دل کے اندر نفسانی خواہشات ڈالی گئی ہیں.
اس کے دل کے اندر دنیاوی لحاظ سے، کہ اس کو جو ہے دنیا بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس اور اٹریکٹ کرنے والی چیزوں میں کون سی لکھی تھی؟ عورتیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی اولاد، اس کے علاوہ جو ہے گھوڑے کی سواری، ٹھیک ہے. تو آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو کوئی اچھی بڑی گاڑی ڈبل کیبن ہو گئی، V8 ہو گئی، کوئی اچھی اسپورٹس کار، لگژریس کار جو ہوتی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کھیت، یعنی لینڈ جو ہے ہمارے پاس، لینڈ جو ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ کتنا انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس بارے میں جو ہے میں نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور آگے ہی اللہ نے کیا بتا دیا کہ ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، کہ دنیا تو بس ایک جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، تو بس عارضی طور پر ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے مرنے کے بعد تمہارے پاس نہیں بچے گا. تو اللہ خود بتا رہا ہے، یعنی the creator is telling us. who is the creator? اللہ is the creator. ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے باقاعدہ جو ہے وہ نام لے کر بتا دیے کہ جی، اور اللہ نے جو ہے نا پیچھے وہ شک و شبہات چھوڑی نہیں کہ نہیں یہ چیز ہو سکتی ہے، دنیا کی یہ چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے خود جو ہے قرآن کے اندر باقاعدہ نام کے ساتھ بتا دی کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ ایک نفسانی چیزیں ہیں، آپ کی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، آپ کی موت کے ساتھ یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. پھر آگے ہی اللہ نے جو ہے بتایا ہے، اللہ نے جو دوسری بات کی، دوسری بات بتائی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے دنیا کے اندر، تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی ویسے ہی گزارتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہے. جو پیرامیٹرز ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، جو گائیڈ لائن ہمیں ان کی طرف سے آئی ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جو شخص ان چیزوں کو فالو کر رہا ہے وہ اب کامیاب ہے. اب جو بندہ نہیں فالو کر رہا تو ابھی دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ عارضی کامیابی لے جائے، دنیا میں لوگ بڑا سمجھیں گے اس کو کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو بڑا قابل ہو چکا ہے اور اس نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن آخرت میں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ تو ناکام ہے. تو بات ہو رہی تھی تقویٰ کی کہ جس بندے نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ باغات ہیں. باغات کون سے؟ جنت کے باغات ہیں، اور اس کے لیے وہاں پر پاکیزہ عورتیں ہوں گی. پاکیزہ عورتوں سے کون مراد ہے؟ حوریں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہمیں ڈیفائن کر کے بتا دیا. اور اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مختلف سارے پیرامیٹرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے، یہ ایک بات کافی لمبی ہو چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ سکسیس جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے. یہ سکسیس نہیں ہے جو کہ ہمیں ویسٹ بتا چکی ہے. ویسٹ نے ہمیں سکسیس بتائی، دیٹ از ناٹ سکسیس. تو ہم کیوں جو ہے بار بار ان چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمیں اللہ نے روکا ہے، جن کے بارے میں ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو سکسیس، اگر انسان سکسیسفل ہونا چاہتا ہے تو وہ سکسیسفل تب ہی ہوگا جب اس نے دنیا کے اندر بھی وہی کام کیا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہے، اور اینڈ میں جا کر اس کو اس کا صلہ مل جائے گا. صلہ کیسے ملے گا؟ کہ اس کے دائنے ہاتھ میں اس کو اعمال مل جائے گا.